سلامۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکون علیکم امراء فتعرفون وتنکرون فمن کرہ فقد بری ومن انکر فقد سلم ولکن من رضی وتابع۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عن قریب تمہارے پاس ایسے امراء آئیں گے کہ جن سے تم نیک کام بھی دیکھو گے اور برے بھی دیکھو گے۔ فمن کریہ فقد بری۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ان کی برائیوں کو برا سمجھے تو وہ بری ہو جائے گا۔ ومن انکر فقد سلم، اور جو زبان سے ان کی برائیوں کا انکار کرے گا وہ سلامتی پائے گا اور ہلاکت سے تباہی سے بچ جائے گا۔ ولیکن من رضی وتابع، اور لیکن وہ لوگ، وہ شخص کہ جس نے ان کی اتباع کی اور ان پر راضی ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور صحابہ کرام نے عرض کی، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا نقاتلہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ لڑائی جنگ وغیرہ کر سکتے ہیں، ان کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال لا ما صلوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک وہ نماز قائم کریں، جب تک نماز پڑھتے رہیں، نمازی رہیں، اس وقت تک ان کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ برے کام کریں، لیکن جب تک نماز پر قائم ہیں تو پھر تمہیں جائز نہیں کہ ان کے ساتھ جا کر قتال کرو، لڑائی کرو، جنگ کرو۔ ہاں، جب وہ نماز کو بھی ترک کر دیں، دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرنا چھوڑ دیں، نماز کی انہیں کوئی پرواہ نہ ہو، نہ نماز خود قائم کریں اور نہ قائم کرائیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر ان کے ساتھ قتال کرنا بھی جائز ہوگا، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا بھی جائز ہوگا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان اقدس کو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ حکمران ایسے ہوں گے، اچھائیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی۔ اچھائیوں پر، نیک کاموں پر، اچھے کام جو انہوں نے کیے ان پر راضی ہو سکتا ہے، لیکن جو برے کام کیے ہیں، اگر برے کام پر جو بندہ مومن راضی ہوگا یا اس کام میں اس کی اتباع کرے گا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہاں، دو صورتیں بتائیں کہ ایک تو وہ ہے کہ جس نے دل سے برا جانا وہ بھی بری ہو جائے گا، وہ بھی بچ جائے گا۔ ایک وہ ہے کہ جو زبان سے ان باتوں کا انکار کرتا ہے، زبان سے کہتا ہے کہ یہ کام یہ غلط کر رہے ہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی سلامتی پا جائے گا۔ یہ دونوں، ایک جو دل سے ناجائز کو ناجائز سمجھنے والا، غلط کو غلط سمجھنے والا، وہ بھی بری ہو جائے گا، لیکن اس کے برعکس جو غلط کو غلط نہ سمجھے، یعنی کہے کچھ نہ، ایسے حاکم وقت کی سپورٹ بھی نہ کرے اور اسے غلط بھی نہ کہے، غلط سمجھے بھی نہ، تب بھی وہ صحیح و سالم نہیں رہے گا، بلکہ اس کا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جس نے ان کے برے کاموں کو برا سمجھا دل سے، یعنی یہ نظریہ ہے، یہ فکر ہے کہ غلط کو غلط سمجھنا، غلط کو غلط سمجھنا، ناجائز کو ناجائز سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا، یہ ہمارے دین اسلام کے اندر لازمی اور ضروری ہے۔ لیکن ہمارے ہاں آج کل یہ شعور ہی ختم ہو گیا ہے۔ اگر کسی حاکم وقت سے ایک دو کام اچھے دیکھے تو اس کے پیچھے پڑ گئے کہ جی بس یہی لیڈر ہے ہمارا، یہی حاکم وقت ہے۔ جو اچھائیاں ہیں وہ اچھائیاں ہیں، لیکن جو برائیاں، جو بے حیائیاں جس کے اندر ہوں، بے حیائیوں کو بھی اچھا سمجھ لینا، ناجائز کاموں کو، گندے کاموں کو بھی اچھا سمجھ لینا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، من کسر سواد قومہم او کما قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جس قوم میں سے، جس قوم کی بھیڑ کو بڑھائے، ان کے لشکر کو بڑھائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فہو منہم، اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ جو جس جماعت، جس قوم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، یعنی جس کے ساتھ بھی کھڑا ہوا، اب وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں وہ بہتر جانتا ہے۔
اب جس قوم کے ساتھ وہ کھڑا ہوا اور جس قوم کے جا کر لشکر کو، جس قوم کے افراد کو، جس قوم کی تعداد کو جس نے بڑھایا، من کسر سواد قومہم فہو منہم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے جس قوم کی تعداد کو، جس جماعت کی تعداد کو بڑھایا اس کا شمار اسی میں سے ہوگا۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، کس حاکم وقت کے ساتھ ہیں، اور ہمارا شمار کہیں اگر ان میں سے ہو گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ قیامت کے میدان میں اگر ہمارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوا جن لوگوں کے ساتھ ہم دنیا میں کھڑے تھے، جن حکمائے وقت کی برائیوں کو ہم نظر انداز کر کے ان کے اچھے ہونے کے دلائل دیتے تھے، اگر قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے اگر یہ سوال کر لیا کہ تم انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اور انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا تو کیا بنے گا ہمارا؟ اس لیے یہ ایمان کی شان ہے اور یہ مومن کی شان ہے کہ مومن کبھی بھی برائی پر نہ راضی ہوتا ہے نہ برائی کی اتباع کرتا ہے۔ برائی پر راضی ہونا، گندے کام پر راضی ہونا بسا اوقات کفر تک بن جاتا ہے۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ بری اس وقت ہوگا اور با ایمان اس وقت ہوگا جب برائی کو برائی سمجھے گا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ جس نے دل سے بھی برا جانا وہ فقط باریا، وہ بری ہو جائے گا، اور جس نے دل سے بھی برا نہ سمجھا تو وہ بری نہیں ہو سکتا۔ تو جو بری نہ ہو سکے تو وہ کون ہے پھر؟ جو بری نہ ہو سکے تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ یہ ایک سیدھا سا اصول ہے، ہماری تمام فقہ کی کتابوں کے اندر بھی اور قرآن و احادیث کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ کسی حرام کو، کسی ناجائز کو حلال سمجھنا، کسی ناجائز کو جائز سمجھ لینا، کسی حرام کو حلال سمجھ لینا، یہ کفر بن جاتا ہے۔ تو کہیں ہم کسی حاکم وقت کی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کے ساتھ ہوں، لیکن یہ دیکھیں کہ ہم جس کے ساتھ ہیں کہیں ہم اس کی برائی پر تو راضی نہیں ہو رہے، کہیں وہ چیز کے جس کو اللہ رسول نے حرام کیا ہے، کہیں ہم اس حرام کردہ چیز کو صرف اپنے لیڈر کی خاطر ہم اسے حلال تو نہیں سمجھ لے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں۔ معاشرے کے اندر چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ برائی کر رہا ہے اسے جائز نہ سمجھیں، کوئی بڑے سے بڑا ہو، چاہے کوئی مولوی، چاہے کوئی پیر، چاہے دنیا کا کوئی وڈیرا، کوئی بھی شخص اگر حرام کام کرتا ہے تو وہ حرام ہی رہے گا، کسی بڑے شخص کے کرنے کی وجہ سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا۔ حرام اور حلال کا معیار جو اللہ رسول نے بتایا ہے وہ معیار ہے، اس چیز کو اپنائیں گے تو ایمان محفوظ رہیں گے۔ اگر اللہ رسول کے معیار کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر ایمان خطرے میں پڑ جائے۔